شروع کرتا ہوں اس رب ذوالجلال کے نام سے جو سورج کو مشرق سے طلوع اور مغرب پر غروب کرتے ہیں۔ میرا نام اجمل خان ہے اور میں عام طور پر قانون کے بارے میں مختلف ویڈیوز جو ہے وہ بناتا رہتا ہوں، اور اس ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو عوام الناس ہے ان کو اس سے استفادہ ملے، ان کو فائدہ ملے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیوز کو جتنی بھی ہمارے چینل کی ویڈیوز ہیں، اگر ان کو آپ ریگولر بیسس پر آپ ان کو دیکھتے رہے تو آپ کے انفارمیشن میں، آپ کے نالج میں آٹومیٹکلی اضافہ ہوگا۔ اور دیکھو، قانون سے آگاہی جو ہے، قانون سے کو سمجھنا اور ان سے آگاہی حاصل کرنا جو ہے ہر ایک شخص کی، ہر ایک شہری کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ اگر کل ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہم کسی ایسی پرابلمز میں جو ہے وہ الجھائے جاتے ہیں، ہم اسی پرابلمز میں پھنسائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ نالج ہو تاکہ ہم اس پرابلم سے آسانی سے نکل آئے۔ کیونکہ ہم یہ کبھی بہانہ نہیں کر سکتے کہ یار مجھے قانون کے بارے میں علم نہیں تھا، کیونکہ ایک مشہور پروورب ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ آپ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مسئلے کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا، اسی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ تو قانون سے جو ہے وہ لا علمی جو ہے کوئی بہانہ نہیں ہوتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست جو ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرو گے، لائک بھی کرو گے، اور ساتھ ہی شیئر بھی کرو گے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی آپ لوگ پریس کیجئے گا، اور آپ پریس کرو گے ضرور تاکہ آپ مزید ویڈیوز کے بارے میں جو ہے آپ لوگوں کو انفارمیشن ملتی رہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حفاظتی ضمانت کے بارے میں ہے، جس کو انگریزی میں پروٹیکٹیو بیل کہتے ہیں۔ پروٹیکٹیو بیل جو ہے، حفاظتی ضمانت، عام طور پر اسی صورت میں یہ ضمانت جو ہے لی جاتی ہے، یا اس ضمانت کی ضرورت اسی صورت میں آ جاتی ہے کہ اگر آپ کسی اور پروونس میں ہو، فار ایگزامپل آپ صوبہ سندھ میں ہو یا کراچی میں ہو، اور آپ کے خلاف KPK میں یا مردان میں یا بٹخیلہ میں یا لاہور میں کہیں پر بھی آپ کے خلاف FIR درج ہوتی ہے، اور جو لوگ FIR درج جنہوں نے کی ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اریسٹ کیا جائے اور پولیس کے ہاتھوں جو ہے ان کی توہین کی جائے، یا ان کی جو رسپیکٹ ہے ان کو ڈیمیج کیا جائے۔ کیونکہ عام طور پر اگر آپ کو پولیس جو ہے اریسٹ کرتی ہے، آپ کو جیل میں ڈالتی ہے، تو یہ ہے کہ ایک عام شریف النفس شخص کے لیے ان کے رسپیکٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا قانونی طریقہ کار کیا ہے، کون سا راستہ ہے جس سے ہم اس اریسٹ ہونے سے، پولیس کے اس اریسٹ سے ہم بچ سکتے ہیں، اور ہم اپنے کیس کا ایزیلی جو ہے وہ مطلب ان کو فیس کر سکتے ہیں۔ ان کا پروسیجر کیا ہے، تو ان کا ایک ایزی پروسیجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جس پروونس میں ہو، اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یار میرے خلاف کسی نے FIR درج کی ہے، آپ کسی بھی صوبے میں موجود ہو، فار ایگزامپل آپ سندھ میں ہو، تو یہاں پر آپ ڈائریکٹلی جو ہے ہائی کورٹ سے رجوع کریں، کسی بھی وکیل کو آپ ہائر کریں، اور جا کر جو ہے نا وہاں پر اپنے لیے پروٹیکٹیو بیل، حفاظتی ضمانت کا ایک درخواست جو ہے آپ ہائی کورٹ میں یہاں پر سبمٹ کریں۔ تو عام طور پر پروٹیکٹیو بیل کے لیے یہ لا ہوتا ہے کہ ججز جو ہے وہ اس کے گراؤنڈز کو نہیں دیکھتے، بلکہ حفاظتی ضمانت وہ ملزم کو دے دیتے ہیں، کیونکہ ملزم نے اپنے آپ کو خود سرنڈر کیا، کورٹ کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں قانون کا سامنا کروں، میں اپنے کیس کو ڈیل کروں۔ تو پروٹیکٹیو بیل میں، حفاظتی ضمانت میں، عام طور پر ججز جو ہے وہ کیس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، بلکہ ایک رائٹ کے طور پر ملزم کو جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل، حفاظتی ضمانت دی جاتی ہے۔ دیکھو، عام طور پر ضمانت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو پولیس کی تحویل سے نکال کر ضامن کے ضمانت میں یا ان کی تحویل میں دیا جائے، تاکہ ایک شخص کے اگر بے گناہ شخص ہو تو ان کی رسپیکٹ کو ڈیمیج نہیں کیا جائے، وہ پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ رسوا نہ ہو۔ تو ان کا پروسیجر یہ ہے کہ جیسے یہی ہائی کورٹ آپ کو ضمانت جو ہے وہ حفاظتی ضمانت آپ کو دے دیتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ضمانت کنفرم ضمانت نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے متعلقہ سیشن کورٹ میں، جہاں پر آپ کے خلاف ضمانت FIR درج ہوئی ہو، وہاں سیشن کورٹ سے آپ نے رجوع کرنا ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ اپنی ضمانت کا جو ہے جو پروٹیکٹیو بیل ہے ان کی پرمیشن آپ وہاں سے لے سکتے ہو۔ تو اس میں ججز صاحبان جو ہے وہ گراؤنڈز کو دیکھتے ہیں، ساری چیزوں کو سیشن کورٹ میں دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ کا رائٹ بنتا ہے تو آپ کو ضمانت جو ہے وہ اس میں توسیع کر لیتے ہیں، آپ کا ضمانت کو جو ہے نا ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ بیل جو پروٹیکٹیو بیل ہے، جو حفاظتی ضمانت ہے، یہ فائنل ضمانت نہیں ہوتی، یہ کنفرم ضمانت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ضمانت ہے جس کے تحت جو ہے نا آپ کو خدشہ ہے کہ اگر میں
شاید پولیس یہاں کراچی میں مجھے اریسٹ کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے جب میں گاؤں جاؤں گا, پشاور جاؤں گا, لاہور جاؤں گا, مردان جاؤں گا یا بٹخیلہ جاؤں گا, تو وہاں پر شاید پولیس جو ہے نا آلریڈی میرے خلاف FIR درج ہوئی ہے اور پولیس مجھے اریسٹ کریں گے. تو ایسی سے بچنے کے لیے آپ نے یہاں سے حفاظتی ضمانت لے کر آپ نے جانا ہے, وہاں متعلقہ سیشن کورٹ سے آپ نے رجوع کرنا ہے. پولیس کے پاس یہ اختیارات ختم ہو جاتی ہے, آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی پولیس. اگر آپ نے یہاں سے پروٹیکٹیو بیل لی ہے, حفاظتی ضمانت آپ نے یہاں سے حاصل کی ہے, تو ابھی پولیس کے پاس اگر آپ کے خلاف FIR درج ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, لیکن پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کو اریسٹ کر لے یا آپ کو جیل میں ڈال لے, آپ کو تھانے میں ڈال لے, کیونکہ آپ نے یہاں سے ضمانت لی ہے اور وہاں پر متعلقہ سیشن کورٹ میں سے آپ نے رجوع کرنا ہوتا ہے. ضمانت کا عام طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص, کوئی بھی ملزم ہے, وہ پولیس کی تحویل سے نکل کر ایک ضامن کے ہاتھ میں, ایک شورٹی کے ہاتھوں میں دیا جائے, ان کی تحویل میں دیا جائے, اور وہاں ضامن کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو متعلقہ ڈیٹ پر عدالت جو ہے نا وہ حاضر کرے. یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے جو کہ ضامن ہے. تو یہ پروٹیکٹیو بیل کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. پروٹیکٹیو بیل عام طور پر CRPC کے سیکشن 498 کے تحت جو ہے ان کے لیے اپلیکیشن درج کی جاتی ہے. ان کے لیے CRPC میں کوئی اسپیسیفک سیکشن نہیں ہے کہ ان کے تحت جو ہے نا آپ نے بیل اپلیکیشن جو ہے نا وہ درج کرنی ہے یا دائر کرنی ہے, بلکہ عام جو 498 جو ہے بیل بیفور اریسٹ کی جو سیکشن ہے, اس کے تحت جو ہے ہائی کورٹ میں آپ جو ہے پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلیکیشن دائر کر سکتے ہو. تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو حفاظتی ضمانت کے بارے میں یا پروٹیکٹیو بیل کے بارے میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دی. تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ عدالتی نظائر کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح مختلف کیسز ہیں ان کی ریفرنس ہے 1991 PCRLJ پیج 322, 1990 SCMR پیج 617, اور اس کے علاوہ جو ہے 1999 MLD پیج 2208. اس کو بھی آپ جو ہے اسٹڈی کر سکتے ہو. بلکہ یہ جو ہے عدالتی نظائر ہے جو کہ سپیریئر کورٹس کی ججمنٹ ہے, اور یہ ججمنٹ جو ہے عام طور پر جو لوور کورٹس ہے ان پر اپلیکیبل ہوتی ہے. انہوں نے وہ پابند ہے کہ اس ججمنٹ کی روشنی میں جو ہے وہ کسی بھی کیس کا فیصلہ کر لے. سپیریئر کورٹس کی ججمنٹ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے لوور کورٹس پر. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر سے آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہوئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ.